پرہیزگار بن جا۔ تو کیا اس سے ہم نے معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا یہ روزے صرف ہم پر ہی فرض کیے گئے تھے؟ نہیں، بلکہ یہ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے، کیونکہ رب کی ذات خود ارشاد فرما رہی ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو اسلامی تاریخ میں روزے رکھنے کا حکم 2 ہجری میں ہوا، جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ تو ابتدا میں آپ ہر مہینہ کے 3 روزے ایام بیض یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ انہی کو صوم داؤدی بھی کہتے ہیں، اور یوم عاشوراء کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور بعد میں رمضان شریف کے روزے فرض ہونے کے ساتھ ہی ان کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا۔ یہ روزے صرف حضور علیہ السلام کی شریعت میں ہی فرض نہیں کیے گئے، بلکہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں میں بھی کسی نہ کسی شکل میں روزے فرض تھے، اگرچہ ایام اور احکام میں مختلف تھے۔ اسی لیے فرمایا کہ تمہارے اوپر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو روزے کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ روزے کا لغوی اور شرعی معنی یہ ہے، فرمایا کہ الصیام مفرد، صومن، الصیام جمع ہے، اس کا مفرد واحد صومن ہے، اس کا معنی ہے الامساک، رکنا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنے آپ کو ہر اس چیز سے روک کے رکھے جس کی طرف نفس کشش محسوس کرے، اور شریعت میں اس کا معنی یہ ہے کہ انسان عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکا رہے، اور اس سخت ریاضت کا مقصد اعلیٰ اور پھل یہ ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ انسان ان مذکورہ بالا تینوں چیزوں سے پرہیز کرتا رہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام اخلاق رذیلہ، اعمال سیئہ اور صفات قبیحہ سے مکمل طور پر دستکش ہو جائے۔ انسان پیاس سے تڑپ رہا ہو، بھوک سے بے تاب ہو، اسے کوئی دیکھ بھی نہ رہا ہو، اور ٹھنڈے پانی کی صراحی اور لذیذ کھانا پاس رکھا ہوا ہو، تو وہ ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا کر کھانا تو کجا آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں کھانے اور پینے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے، اور اس کا یہ یقین ہے کہ اس کا رب اسے دکھا رہا ہے۔ اب جب حلال چیزیں وہ اپنے رب کے حکم سے ترک کر رہا ہے، تو وہ چیزیں جن کو اس کے رب نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا ہے، مثلا چوری، رشوت، بددیانتی وغیرہ، ان کا وہ ارتکاب کیسے کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، چونکہ حضور روزہ خواہشات نفسانی کو توڑنے کا باعث ہوتا ہے اور ہر قسم کے گناہوں سے روکتا ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر احسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اے نوجوانوں کے گروہ، جو تم میں سے شادی کر سکتا ہے اسے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ نگاہوں کو زیادہ جھکانے کا باعث ہوتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا سبب ہوتی ہے، اور یہ سبب بنتی ہے۔ اور فرمایا کہ جو شادی نہیں کر سکتا وہ روزہ رکھے، کیونکہ یہ خواہش نفسانی کو ختم کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں سابقہ امم پر روزوں کی فرضیت کا تذکرہ ہے، اور ان پر بھی چند ایام کے ہی روزے فرض کیے تھے، لیکن وہ قومیں خود افراط و تفریط کا شکار ہو گئیں تو ان پر سختی کی گئی۔ انہوں نے اپنی روایات میں ملتا ہے، بیان کیا گیا ہے کہ نصارہ پر رمضان شریف کے 30 روزے ہی فرض تھے،
لیکن انہوں نے اپنی طرف سے اس میں ترمیم و اضافہ کیا۔ جب یہ ماہ مقدس سخت گرمی یا سردی کے ایام میں آیا تو انہوں نے ان ایام کے روزے رکھنا مشکل سمجھا، لہٰذا انہوں نے اپنی طرف سے ہی یہ فیصلہ کیا کہ روزوں کی اس تعداد میں اضافہ کر دیا جائے اور روزے صرف موسم میں بہار میں رکھے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے 10 دن سردی کے عوض اور 10 دن گرمی کے ان مقررہ روزوں پر بڑھا دیے، لہٰذا ان پر 50 دنوں کے روزے فرض ہو گئے۔ اور بعض نے روایت کیا ہے کہ ان میں ایک بیماری پھوٹ پڑی اور ان کی کثرت سے اموات واقع ہوئیں تو انہوں نے اپنی طرف سے ان روزوں میں اضافہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اسی مقررہ تعداد کو فرض کر دیا۔ جملہ معترضہ کے طور پر یہ عرض کرتا جاؤں کہ روزے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش کا سبب ہوتے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر دروشی بھیجنا بھی بخشش کا باعث ہوتا ہے۔ اسی لیے اس ضمن میں بھی ایک حدیث پاک سماعت فرما لیں، جس کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امی حاضر ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا کہ اے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی آپ پر درود پڑھتا ہے تو اس کے لیے 70,000 فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور جس کے لیے ملائکہ دعا کریں تو وہ اہل جنت سے ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے، لیکن روزہ میرے لیے ہے، اور اس کا بدلہ میں بذات خود ہوں، یا اس کا بدلہ میں بذات خود عطا کروں گا، یعنی درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوگا، کیونکہ روزہ ایک ایسا مخفی عمل ہے جس میں کوئی ایسا عمل نہیں جس کا مشاہدہ کیا جائے، بخلاف دوسرے اعمال کے کہ جس میں دکھلاوا آئے، جس میں ریاکاری آئے۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ جو مخفی ہے، جس میں ریاکاری نہیں ہے، جس میں دکھلاوا نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اس میں کسی کا کوئی مشاہدہ کیا کر سکتا ہے، کسی جس کا مشاہدہ کیا جائے بخلاف دوسرے اعمال کے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ بندہ کوئی کام دکھلاوے کے لیے کرے۔ فرمایا کہ اس وجہ سے بھی کہ اس عمل کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی کوئی دیکھتا ہے، اس لیے اس کا ثواب و جزا دینا اسی کے ذمہ کرم پر ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی روایت ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو پرندوں کی طرح پر عطا کیے جائیں گے، جن کے ساتھ وہ جنت کی دیواروں سے پرواز کرتے ہوئے گزر جائیں گے، اور جنت کا محافظ ان سے سوال کرے گا کہ تم کون ہو؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے ہیں۔ وہ ان سے پوچھے گا کیا تم حساب کے مراحل سے گزر کر آئے ہو؟ تو وہ کہیں گے نہیں، وہ جواب میں نہیں کہیں گے کہ ہم اس جواب کے مراحل سے گزر کر نہیں آئے۔ تو فرمایا کہ پھر وہ سوال کرے گا کیا تم پل صراط کا کٹھن راستہ عبور کر آئے ہو؟ تو اسے جواب دیا جائے گا کہ نہیں۔ وہ متعجب و حیران ہوگا، سوال کرے گا کہ تم ان درجات پر کیسے پہنچ گئے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں تمام لوگوں سے چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، تو اس کریم مالک نے، اس رب نے ہمیں تمام گناہوں سے، تمام لوگوں سے مخفی جنت میں داخل فرما دیا، اور ہمیں ان مراحل سے گزرنے کی توفیق نہیں دی۔ اور ان کی یہ عبادت روزہ ہی ہے کہ جو بالکل مخفی ہے، جس کا کسی کو پتہ نہیں، کسی انسان کی، ہر انسان سے اس عبادت کو مخفی رکھا۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے صرف اور صرف جس کا علم بندے کو اور رب کو ہوتا ہے، کہ پھر بندہ ہی جانتا ہے کہ میں عبادت سے ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں، اور یہاں رب اس کا جانتا ہے کہ میرے اس بندے نے روزہ رکھا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت مرحومہ کی پر اللہ رب العزت کی بے پناہ اللہ رب العزت کے احسانات ہیں کہ جو اس نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر فرمائے ہیں۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث شریف نقل کی ہے، جو اس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اس کے ماں سبق تمام گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ عربی میں کیا ہیں؟ فرمایا ایمان من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان اور یقین کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ رب العزت کی ذات اس بندہ مومن کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ رب کا کرم ہے بندوں پر، جو وہ بارہا اپنے بندوں پہ فرما رہا ہے۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندوں پہ انعام و کرام کی بارش فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب احباب کو رمضان المبارک کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ماہ سیام کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں رمضان المبارک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کی موسی امراض سے، مشکلوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔